کہ میری جان کی خیر، لیکن ان شاہزادوں کو کسی صورت سے مدینۃ الرسول پہنچا دینا۔ ادھر سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی اور چاروں طرف شہرت ہوئی کہ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو حضرت قاضی شریح جب انہیں اطلاع ملی تو اپنے مکان پر آئے۔ شاہزادے سامنے ہیں، شاہزادوں کے مظلوم چہرے پر جیسے ہی آپ کی نگاہ پڑی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہت کوشش کے بعد بھی آنسوؤں کو نہ روک سکے۔ شاہزادوں نے بڑی محبت سے کہا، حضور اے قاضی شریح، کیا لوگوں نے میرے والد کو شہید کر دیا کہ آپ اس قدر بے قرار ہو کر رو رہے ہیں؟ قاضی شریح نے کہا، اے شاہزادوں، یقیناً تمہارے والد محترم کو شہید کر دیا گیا۔ کوفہ کے ظالم لوگوں نے انہیں شہید کر دیا۔ دونوں شاہزادے بلک کر رونے لگے۔ کبھی والد محترم کو یاد کرتے ہیں، کبھی اپنی غریب الوطنی کو یاد کرتے ہیں، کبھی مدینہ منورہ کی حسین فضاؤں کو یاد کرتے ہیں، کبھی والدہ محترمہ کو یاد کرتے ہیں۔ ننھی عمریں ہیں۔ ایک صاحبزادے کا نام حضرت ابراہیم، دوسرے شاہزادے کا نام حضرت محمد تھا۔ 7-8 سال کی عمر شریف تھی۔ حضرت قاضی شریح محبت بھری نگاہ ان پر ڈالے ہوئے ہیں، اور پھر جب بچے رونے لگے تو حضرت قاضی شریح نے کہا، شاہزادوں، یہ رونے کا وقت نہیں ہے۔ ابن زیاد نے تمہاری تلاش میں آدمی چھوڑ رکھے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز کو سن کر وہ تمہیں بھی گرفتار کر لیں اور تمہیں شہید کر دیں۔ ننھے بچے خاموش ہو گئے۔ سوچے ان شاہزادوں نے باپ کی شہادت کا غم اپنے سینے میں کس قدر بسایا ہوگا اور کس قدر برداشت کیا ہوگا۔ قاضی شریح نے معلوم کرایا تو پتہ چلا کہ کوفہ کے باب العراقین سے آج ایک قافلہ مدینۃ الرسول کی طرف روانہ ہونے والا ہے۔ قاضی شریح نے ان دونوں شاہزادوں کو شام کے وقت اپنے بیٹے اسد کے حوالے کیا اور کہا، اے بیٹے اسد، جس طرح ممکن ہو ان شاہزادوں کو باب العراقین مدینۃ الرسول جانے والے قافلے میں شامل کر دو۔ وہاں کچھ محب اہل بیت ہوں گے، ان کے سپرد کرنا کہ اس امانت کو کسی صورت سے مدینۃ الرسول پہنچا دیں تاکہ امانت کا حق ادا ہو جائے۔ اسد ان دونوں شاہزادوں کو لے کر باب العراقین پہنچے تو شام کا وقت تھا، ہلکا اندھیرا چھا گیا تھا۔ معلوم ہوا قافلہ روانہ ہو چکا ہے۔ قافلہ آگے جا چکا تھا، گرد قافلہ ابھی نظر آ رہا تھا۔ اسد نے دونوں شاہزادوں کو کہا کہ دیکھو، قافلہ آگے جا چکا ہے، گرد قافلہ نظر آ رہی ہے، لہذا تیزی کے ساتھ بڑھو اور اس قافلے میں شامل ہو جاؤ تاکہ تم مدینۃ الرسول پہنچ جاؤ۔ آپ سوچیں، یہ دنیا کی نیرنگی، یہ دنیا کی حالات
اسد کو چاہیے یہ تھا کہ جب قافلہ روانہ ہو چکا ہے شاہزادوں کو واپس لاتے، حالات بہتر ہوتے تب انہیں رخصت کرنے کی کوشش کرتے، لیکن مشیت کے راز کسی ننھی عمر میں ان شاہزادوں کو بھی شہادت کا جام نوش کرنا تھا۔ دونوں شاہزادے تیزی کے ساتھ قافلے کی طرف بڑھے۔ کچھ دیر تو گرد قافلہ نظر آ رہی تھی، تھوڑی دیر میں وہ بھی روپوش ہو گئی، چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ شاہزادے اس خیال سے پوری رات چلتے رہے کہ شاید ہم مدینۃ الرسول پہنچ جائیں، مگر تاریخ کہتی ہے کہ جب صبح کا اجالا پھیلا ہے تو شاہزادوں نے دیکھا کہ باب العراقین کے اسی مقام پر ہیں جہاں سے وہ روانہ ہوئے تھے۔ مشیت کے راز دیکھتے چلے، نماز فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ اللہ اللہ، احترام شریعت دیکھیں کہ ایسی حالت میں بھی ان شاہزادوں نے نماز فجر قضا نہیں کی۔ باپ کی شہادت کا بھی غم ہے، باپ کی جدائی کا بھی غم ہے، غریب الوطنی بھی ہے، اپنی جان کی بھی خیر نہیں ہے، اور بے سہارا بظاہر، لیکن احکام شریعت کا معاملہ دیکھے کہ ایسی حالت میں بھی شاہزادوں نے نماز قضا نہیں کی ہے۔ آج ہم بھی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ صرف نعرہ لگانے سے کام نہیں چلتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ نعرہ اس وقت لگایا جائے اور مستحق آدمی اسی وقت نعرے کا ہوتا ہے جب ان عظیم ہستیوں کی اداؤں کو اپنا لیا جائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے، تب نعرہ لگائے تو مناسب ہوتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، شاہزادے نماز فجر ادا کرتے ہیں، ابھی وہیں پہ قریب میں ایک پل پر بیٹھے ہوئے تھے، انہیں کیا خبر کہ ابن سعد کے سپاہی یہاں بھی آ جائیں گے۔ ابھی جیسے ہی بیٹھے تھے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم مدینۃ الرسول کیسے پہنچیں گے، کتنے میں ابن سعد کے سپاہی پہنچ گئے۔ شاہزادوں سے پوچھا تم کون ہو؟ انہیں کیا معلوم کہ ابن سعد کے سپاہی ہیں۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم امام مسلم کے یتیم بچے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ ان ظالموں نے شاہزادوں کو گرفتار کیا اور لا کر کوفے کی جیل میں انہیں قید کر دیا۔ چنانچہ علماء نے ذکر کیا کہ ابن سعد کو جب اطلاع ملی تو ابن سعد نے جیل کے داروغہ حضرت مشکور جو محب اہل بیت تھے ان کو بلا کر تنبیہ کرتا ہے کہ ان شاہزادوں کو ابھی جیل میں رکھے، ہم یزید کو اطلاع کرتے ہیں، اگر اس کا حکم آیا کہ انہیں زندہ وہاں بھیج دیا جائے تو انہیں زندہ بھیج دیں گے، اگر یزید کا حکم یہ ہوا کہ انہیں شہید کر دیں تو شہید کر دیا جائے گا۔ جیل میں ڈال دیا گئے ننھے شاہزادوں کو، 7-8 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، سوچے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ ان شاہزادوں پر کیا گزری ہوگی، کتنے مصائب ہیں، کتنی مصیبتیں ہیں، کتنے خیالات ذہن میں آ رہے ہوں گے۔ شاہزادے جیل میں ہیں، حضرت مشکور جو جیل کے داروغہ تھے، جب انہوں نے شاہزادوں کو دیکھا، ان کی اداؤں کو دیکھا، ان کی بے کسی کو دیکھا تو انہیں تسلی دی، شاہزادوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اہل بیت نبی کا غلام ہوں، جس صورت سے مجھ سے ممکن ہوگا میں تمہاری جان کی حفاظت کی کوشش کروں گا۔
آرزو یہ ہے تمہیں مدینۃ الرسول پہنچا دیا جائے، اگر اس کے بدلے میں مجھے اپنی جان بھی دینی پڑے تو گوارا ہے۔ حضرت مشکور پورے دن ان کی خدمت کرتے رہے۔ شام کا وقت آیا، دونوں شاہزادوں کو جیل سے باہر نکالا۔ لوگوں نے کہا مشکور یہ کیا کر رہے ہو؟ تو مصلحتاً فرمایا کہ اتنی عظیم امانتیں ہیں، انہیں ہم جیل میں نہیں رکھیں گے، انہیں ہم اپنے گھر میں رکھیں گے، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ اپنے مکان پر لے کے آئے، کھانا کھلایا اور پانی پلایا، بہت تسلی دی، اور پھر ان دونوں شاہزادوں کو رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد قادسیہ کے راستے پر لائے اور فرمایا اے شاہزادوں، یہ میری انگوٹھی ہے، اسے لے لو، اور یہ قادسیہ جاتا ہے راستہ، قادسیہ پہنچ کر وہاں کے کوتوال سے ملنا اور اسے یہ انگوٹھی دکھا دینا، وہاں کا کوتوال میرا بھائی ہے، حالات کو بتا دینا، میرا بھائی تمہیں حفاظت سے مدینۃ الرسول پہنچا دے گا۔ اے شاہزادوں، میں خود تمہارے ساتھ چلتا، لیکن اگر میں چلتا ہوں تو ابن سعد کو اطلاع جلدی مل جائے گی، تم ادھر روانہ ہو جاؤ، میں واپس جاتا ہوں، ابن سعد کو اطلاع ملے گی، وہ مجھے بلائے گا، حالات کو پوچھے گا، مجھ پر جو گزرنا ہوگا وہ گزر جائے گا، لیکن ادھر تاخیر ہوگی، تمہیں موقع ملے گا، تم مدینۃ الرسول پہنچ جاؤ گے۔ حضرت مشکور نے پوری کوشش کی، شاہزادے روانہ ہو گئے، حضرت مشکور واپس اپنے مکان میں آئے۔ جب صبح ہوئی، ابن سعد کو معلوم پڑا کہ حضرت مشکور نے شاہزادوں کو رہا کر دیا ہے، جیل سے باہر کر دیا ہے۔ ابن سعد جھنجلا گیا، حضرت مشکور کو بلایا اور کہتا ہے مشکور، ان شاہزادوں کو رہا کرنے میں تمہیں کیا ملا؟ حضرت مشکور کہتے ہیں اے ابن سعد سن، میں نے اس امید پر انہیں رہا کیا ہے کہ آج میں انہیں دنیا کے جیل سے آزاد کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ کل قیامت کے دن ان کے نانا جان مجھے جہنم سے آزاد فرما دیں گے۔ آرزو میری یہ ہے، تمنا میری یہ ہے۔ ابن سعد آج بگولا ہو گیا، کہتا ہے اے حضرت مشکور، کیا تمہیں میرا خوف نہیں ہے؟ فرمایا او ظالم سن، جو انسان اللہ سے ڈرا کرتا ہے دنیا کا خوف نہیں رکھتا، میرے دل میں اللہ و رسول کا ڈر ہے، تیرا ڈر نہیں ہے۔ میں نے اسی امید پر انہیں رہا کیا ہے کہ ان شاہزادوں پر میری جان نچھاور ہو جائے، کہ کل قیامت کے دن میرے لیے سہارا بن جائے۔ اگر تیری تمنا ہے مجھے شہید کرنا تو کر دے، مجھے افسوس نہیں ہوگا، بلکہ خوشی یہ ہوگی کہ میری زندگی اہل بیت نبی کے کام آ گئی ہے، نبی کے شاہزادوں کے کام آ گئی ہے۔ ابن سعد نے جلاد کو حکم دیا کہ حضرت مشکور کو پہلے 500 کوڑے لگائے جائیں۔ اللہ اکبر، حضرت مشکور پر کوڑے چل رہے ہیں۔ جب پہلا کوڑا مارا ظالموں نے تو حضرت مشکور نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دوسرا کوڑا آپ پر لگایا گیا تو آپ نے عرض کیا یا الہ العالمین، تو علیم و خبیر ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، تجھے معلوم ہے کہ آج میری جان تیرے محبوب اہل بیت کی محبت میں جا رہی ہے۔ اور جب تیسرا کوڑا مارا تو حضرت مشکور بارگاہ رب میں عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین مجھے صبر عطا فرما۔ چوتھا کوڑا پڑا تو حضرت مشکور عرض کرتے ہیں اے رب قدیر، تجھے معلوم ہے تیرے نبی کی محبت میں میری جان جا رہی ہے، مجھے اپنے محبوب کے پاس پہنچا دے۔ تاریخ کہتی
ہوتی ہے پھر آپ نے زبان بند کر لیا. کوڑے پر کوڑے چلائے جا رہے ہیں. 500 کوڑے پورے ہو گئے. حضرت مشکور نے اب تک نہیں کیا. جب 500 کوڑے پورے ہو گئے آپ کے ہاتھ سے رسی کو کھولا گیا تو آپ کے جسم پر اتنی نقاہت تھی آپ زمین پر تشریف فرما ہو گئے. سیدھا کھڑے نہ ہو سکے. ابن زیاد حکم دیتا ہے ایک یزیدی کو کہ جا کر انہیں شہید کر دے. تو اسی دربار میں حضرت مشکور کے ایک بھائی بھی تشریف فرما تھے. انہوں نے کہا ابن زیاد یہ میرے بھائی ہیں. جو انہوں نے کیا تیرے اعتبار سے غلط تھا تو نے سزا دے دیا ہے. ایسے بھی ان کی جان بچنی مشکل ہے. تو مجھ پر اتنا رحم کر کہ میرے بھائی کو میرے حوالے کر دے. میں انہیں گھر لے جاؤں ان کی خدمت کروں جو مجھ سے ممکن ہو سکے. ابن زیاد راضی ہو گیا. حضرت مشکور کے بھائی انہیں لے کر گھر آتے ہیں. خدمت کر رہے ہیں. چہرے سے گرد و غبار کو صاف کیا. پانی پیش کرنا چاہا تو حضرت مشکور نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور ہلکی آواز میں کہا اے میرے بھائی مجھے اب دنیا کے پانی کی حاجت نہیں ہے. دیکھو سامنے اللہ کے حبیب جلوہ فرما ہے. ہاتھ میں کوثر کا پیالہ لیے ہوئے ہیں. اشارہ کرتے ہیں اے مشکور جیسے ہی روح پرواز کرے گی یہ پیالہ تمہارے لبوں سے لگا دیا جائے گا. اب مجھے دنیا کے پانی کی حاجت نہیں. پھر زبان حال سے پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پہ آئی روح پرواز کر جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے چاہنے والوں کا مقام. اہل بیت نبی پر اپنی جانیں کس قدر فدا کر